یہ CKY 93.1 ریڈ ایف ایم ہے. دوستو میں ہوں آپ کا میزبان سلمان ناصر. میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. تو دوستو پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. گزری کل میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو ایک خاص بات بتائی تھی. آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ایک بہت شاندار مہمان کو میں نے دعوت دی ہے اور ان کا نام ہے پروفیسر انصر رضا صاحب ہیں. یہ پروفیسر ہیں جامعہ احمدیہ کینیڈا، ٹورانٹو سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج کل برٹش کولمبیا میں سفر کر رہے ہیں اور سفر میں انٹرفیتھ کانفرنسز کر رہے ہیں. اسلام کا پیغام ایک لافانی پیغام، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم سب ایک خدا کے ماننے والے، اس کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، ہر اس انسان کا احترام کرتے ہیں. ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. یہ جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے اسی کا ہے، اور ہم ہر مشکل گھڑی میں عموماً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے حالات اچھے ہوں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں دیا ہوا کس ذات کا ہے. میں روز اپنے پروگرام میں آ کر یاد دہانی کراتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور پیارے سننے والوں کو بھی کہ اس مالک کل کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آج کے اس پروگرام میں باقی باتیں میں اس شروع کا جو پروگرام ہے اس کے بعد کروں گا جب انصر رضا صاحب کو لائن پر لوں گا. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، پھر باتیں ہوں گی. اسلام کیا ہے، اسلام کس طرح سے ریلیجن آف پیس ہے، اس کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے. اور اس مرتبہ انہوں نے اپنا یہ سفر شروع کیا ہوا ہے اس طرف برٹش کولمبیا کی جانب، اور انٹرفیتھ کانفرنسز کر رہے ہیں جس میں تمام ریلیجنز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، سکھزم ہو، سب کو بلایا جاتا ہے اور بڑے محبتوں کے ساتھ سبھی کا پرسپیکٹو سنا جاتا ہے، اور یوں ایک باہمی بھائی چارے کی فضا جنم لیتی ہے. ان کانفرنسز کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ہارمنی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے قریب آنا. اور اس طرح سے چونکہ یہ تشریف لائے ہوئے تھے، میری خواہش تھی کہ میں انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں لاؤں، کیونکہ جب بھی کوئی اسکالر ہمارے شہر میں آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی آ کر ماسز کے ساتھ بات چیت کرے. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے مہمان کو. السلام علیکم انصر رضا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی شکریہ. انصر رضا صاحب، جیسے آپ سن ہی رہے تھے، میں نے آپ کا تعارف کرایا. پلیز ذرا ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو آپ کا سفر ہے، اس وقت آپ یہاں برٹش کولمبیا میں موجود ہیں، آپ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ زیادہ اچھے طریقے سے آپ بتائیں گے، اور جو کانفرنسز آپ نے کنڈکٹ کی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے، ہمارے سننے والے سننا چاہیں گے. جی اس سے پہلے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں. میں نے جامعہ احمدیہ میں تقریباً 5.5 سال پڑھایا ہے. جی. آج کل میری ٹرانسفر ہو گئی ہے ایک اور ڈپارٹمنٹ میں، سو آئی ایم ناٹ اینی مور پروفیسر دیئر. لیکن وہ سابقہ لگ گیا ہے میرے ساتھ، سابق پروفیسر والا. جی جی. تو لیکن جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا، جی، وہ یہ ہے کہ یہاں مختلف شہروں میں ہم نے انٹرفیتھ کانفرنسز کی ہیں، جس میں جیسا آپ نے بتایا ہے کہ ہم نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا، بلکہ ہم نے ایتھیسٹ کو بھی بلایا اپنے کانفرنسز کے اندر. جی جی. تاکہ وہ بھی اپنا نقطہ نظر پیش کریں. اور اس میں ہم نے جو موضوع رکھا وہ یہی کہ جو مذہب ہے، کیا دنیا کو آج اس کی ضرورت ہے، کیا وہ ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، اور دوسرا یہ کہ کیا جو مذہب ہے وہ امن کا ذریعہ ہے یا فساد کی جڑ ہے. اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے نہ صرف ایک مسیحی عالم کو بلایا، ایک ہندو اسکالر کو بلایا، ایک سکھ گیانی کو بلایا، بدھسٹ اسکالرس کو بلایا، بلکہ ہم نے یہودیوں کے عالم کے ساتھ ساتھ ایک دہریہ کو بھی بلایا جو خدا میں بلیو نہیں کرتے، اور ان کو یہ موقع دیا کہ ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے اپنے نقطہ نظر کو پیش کریں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، جی، یہ آج سے 1431 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ کہو
کہہ کہ اے اہل کتاب آؤ ہم اور تم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. سبحان اللہ. تو مشترک پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کو دعوت دینا یہ اسلام کی ایک بنیادی خصوصیت ہے جس میں لوگ اکٹھے ہو کر کامنالٹیز کو ایکسپلور کریں اور اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں. جی اور دین اور مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں. جی کوئی مذہب غیر اخلاقی تعلیم نہیں دیتا. جی کوئی مذہب آپ کو جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا. جی کوئی مذہب بے گناہ کو مارنے کا نہیں سکھاتا. جی تو یہ جو اور پھر خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے, اس کے ساتھ قرب کی راہیں ڈھونڈنا سکھاتا ہے. جی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ بھی ہمارے اندر کوشش کرتے ہیں, ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو اپنی راہیں دکھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ راہیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں, جی منزل ایک ہے جی. لیکن راہیں مختلف ہے. خدا نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو ایک راستہ دکھاتے ہیں, فرمایا کہ راہیں دکھاتے ہیں. تو ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمارا مشترکہ مقصد ہے, یہ ہمارا مشترکہ گول ہے جس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس زمانے میں جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا اور مسلمانوں نے فراموش کر دیا, اس کو حضور نے زمانے میں دوبارہ سے زندہ کیا. اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ مقصد رکھا کہ آؤ ہم مل کے اکٹھے ہوتے ہیں, اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے, کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے, ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر ہمارے مذہب کا کیا نقطہ نظر ہے, تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات کھلی طور کے اوپر سب کو پہنچ جائے. CKY 93.1 ریڈ FM. دوستو, آج کے پروگرام میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہمارے مہمان ہیں انصر رضا صاحب, اور جیسا کہ انہوں نے خود کلیئر کیا کہ وہ اس جامعے میں پروفیسر نہیں ہیں, انہیں کوئی اور اسائنمنٹ مل چکی ہے, لیکن کیونکہ ایک عالم ہیں اور ایک لرنڈ اسکالر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن جو انہوں نے حاصل کی ہم اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں, کیونکہ جو بات زیادہ ڈیپ ڈاؤن جا کے کسی نے پڑھی ہو, سمجھی ہو, محسوس کیا ہو, وہ زیادہ اچھے انداز سے اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے. ایک رات پاکستان میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کے بچے سوئے ہوئے تھے. جب صبح اٹھے, جس ملک میں وہ مسلمان تھے انہیں کافر قرار دیا جا چکا تھا. اور یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جس کے لیے اس کمیونٹی نے اپنی جانیں دی, کہا گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اور پھر احمدیوں کو پاکستان کے قانون کے تحت کافر قرار دے دیا گیا, بیسک رائٹس کو سنیچ کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. اور پھر کئی حالات ایسے آئے, ایسے وقت آئے جہاں احمدیوں کے گھروں کو جلایا گیا, ان کے کاروبار کو جلایا گیا, ان کے لوگوں کو مارا گیا. بہت ہی ریسنٹ پاسٹ, زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ 2 مساجد پر حملہ کیا گیا اور اس میں تقریباً 89 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا. بہرحال قدرت دیکھ رہی ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا, جس کو میں آج بھی اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں, کہ زندگی میں اگر کوئی شخص تم سے زیادتی کرے, پہلی بات تمہارا حق ہے کہ اپنی زیادتی کا تم بدلہ ضرور لے سکتے ہو, لیکن معاف کر دینا بھی ایک آپشن ہے. لیکن اگر معاف بھی نہیں کرنا چاہتے اور بدلہ بھی لینا چاہتے ہو لیکن طاقت نہیں, تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ پاک, اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور تو اس کا گواہ ہے, کیونکہ تو دیکھ رہا ہے, میرا انتقام تو لے. پھر اللہ تعالیٰ, جیسا کہ میں نے کہا, وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوا کرتا ہے. احمدیہ مسلم کمیونٹی, میں پروفیسر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں کینیڈا میں,
پہلے تو میں گورنمنٹ آف کینیڈا کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. یہ ملک اتنا شاندار ملک ہے, اس کی حکومت اتنی شاندار ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر آج ہم اپنے دل کی بات تو کر سکتے ہیں. جی. نہیں تو ہمارے ملک میں جو مجھ پہ قانون لاگو ہوتا ہے, آپ پہ قانون لاگو ہوتا ہے, یا احمدیوں پہ وہاں بسنے والوں پہ قانون لاگو ہوتا ہے, آپ سلام کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کے لیے 3 سال کی امپریزنمنٹ ہے وداؤٹ اینی وٹنس. جی. آپ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے, جی. آپ اپنی مسجد کا گنبد نہیں بنا سکتے, جی. آپ کی مسجد کے اوپر سے کلمہ شریف کو مٹا دیا جاتا ہے. جی. بہرحال یہ ملک کینیڈا جس کی عظمت کو سلام ہے, جہاں آ کر تمام مکتبہ فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز سے عبادت کر سکتے ہیں, اور یہی ایک ملک کی خوبصورتی ہوتی ہے جہاں ہر طرح کے پھولوں کی خوشبو مہکتی رہے. پروفیسر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے جن کو ہم سب مانتے ہیں, جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے آپ کو جب ہم مسلمان پکارتے ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ کوئی سلام کرے یا کوئی غیر مسلم سلام کرے, کیا ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے یا اس کے سلام کو کیسے لینا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک اسمبلیوں کی قراردادوں کا تعلق ہے, جی, یہ ہمیشہ سے سچے انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ کی جو پارلیمنٹ تھی دارالندوہ کے نام سے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قرارداد پیش کی. اسی طرح جو یزید کے زمانے میں پارلیمنٹ تھی, اس نے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کافر قرار دیا, گمگشتہ نعوذ باللہ قرار دیا, اور کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے. اسی طرح مختلف زمانوں میں جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی قراردادیں پیش کی جاتی ہیں. فرعون نے بھی یہی کہا بنی اسرائیل کو کہ یہ شخص تمہیں گمراہ کر رہا ہے, تم آرام سے یہاں بیٹھے ہو, اب یہ چاہتا ہے کہ تم مصر سے نکل جاؤ. تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہے, بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے ساتھ انبیاء کی سنت دہرائی جا رہی ہے. جہاں تک کینیڈین گورنمنٹ کے احسان کا تعلق ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جی, پچھلے سال کی بات ہے, میں مینیٹوبا اور سسکیچوئن کی سرحد کے اوپر شمال میں ایک چھوٹا سا شہر ہے, مجھے اس کا نام بھول گیا, وہاں ایک چرچ میں اسی کانفرنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. وہاں پہ مجھ سے سوال ہوا جی, کہ کیا آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں. بالکل. اس کے بعد مجھ سے ایک سوال ہوا کہ آپ پاکستان سے ہیں, آپ کو اپنا پیدائش کا ملک زیادہ عزیز ہے یا رہائش کا ملک؟ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں. جی, آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, جی, اور جب فتح مکہ ہو گیا, جی, تو مدینہ کے لوگوں نے ایک طبعی طور کے اوپر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے, اب آپ کے لیے وہاں امن کی حالت قائم ہو گئی ہے, تو کیا اب واپس آپ چلے جائیں گے مکہ میں ہمیں چھوڑ کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس وقت مجھے پناہ دی جب ساری دنیا نے میرے لیے زمین تنگ کر دی, اس لیے اب میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے, اب یہ ملک میرا ہے, اب یہ وطن میرا ہے, اس لیے میں اب جیوں گا تو تمہارے ساتھ اور مروں گا تو تمہارے ساتھ, اور دفن بھی ہوں گا تو اسی جگہ کے اوپر. تو میں اس نبی کا پیروکار ہوں جس نے ایک دفعہ دارالہجرت کو اپنایا تو پھر اسی جگہ رہے اور وہیں پہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے. اس لیے مجھے کینیڈا جیسے ملک میں جہاں ایک چرچ کے اندر بیٹھ کر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں, تو مجھے یہ آزادی حاصل ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں, اور آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے سزا نہیں دی بلکہ ہنسی خوشی برداشت کیا. یہ بات میں پاکستان میں نہیں کر سکتا, کسی مسجد میں کرنا تو دور کی بات ہے, میں گھر کے باہر بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کینیڈا جیسے ملک نے جب مجھے پناہ دی ہے اور مجھے اپنے مخالف نظریات کہنے کا حوصلہ اور حق دیا ہے, تو میں کیسے اس ملک کو کسی دوسرے ملک کے اوپر ترجیح دے سکتا ہوں؟ یہ CKY 93.1 ریڈ FM میں 9:33 ہو رہے ہیں اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں. دوستو, ہماری لائنز کھلی ہیں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی خیال, کوئی بھی سوال ہو احمدیہ مسلم کمیونٹی کے بارے میں, یا ان کے فیتھ کو آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں تو کافر قرار دیا جا چکا ہے اور ہم اس بات کو بالکل اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں, نہیں مانتے. الحمدللہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے,
آپ ضرور کر سکتے ہیں کال کر کے 604-591-9311. اسپانسرز کے پیغامات کے بعد میں پھر حاضر ہوں گا. CKY 93.1 ریڈ ایف ایم. دوستوں 9:35 ہو رہے ہیں. آج 9:55 پر جو آپ کی خدمت میں خبریں پیش کی جائیں گی ان کا لب لباب اس طرح سے ہوگا کہ لیبیا میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے. 300 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کرنل گدافی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا اقتدار یا عہدہ میرے پاس نہیں, میں ملک نہیں چھوڑوں گا. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے, مجبور کیا گیا تو میں بتاؤں گا کہ ریمنڈ ڈیوس کیس کو خراب کرنے والوں کے کس نے اس میں کیا نام شامل ہیں. اس کے علاوہ صدر زرداری اور جاپانی وزیر اعظم میں جو مذاکرات ہوئے ہیں, لیبیا کی ہلاکتیں, اس کے علاوہ نیپرا کی سماعت ہوئی ہے بجلی کے بلوں کے بارے میں, اور دہشت گردی, انسانی اسمگلنگ, منشیات کی نقل و حمل کے خلاف حکمت عملی پر پاک برطانیہ اتفاق جو ہوا ہے, یہ تمام کچھ آپ سننے جا رہے ہیں اردو کی عالمی خبروں میں 9:55 پر. جیسا کہ دوستوں ہم نے آج اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس احمدیہ مسلم کمیونٹی کے پروفیسر انصر رضا صاحب موجود ہیں, اور ہم نے انوائٹ بھی کیا لوگوں کو کہ آپ آ کر بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک ذکر ہوتا ہے جب کہ کس طرح سے اس کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہم دنیا میں ہمیشہ بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آج ہم نے پروگرام میں انوائٹ کیا, میرے ساتھ لائن پر مہمان شریک ہیں, اور اس کے ساتھ میں مہمانوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی ہم اس قسم کی دعوت دیتے ہیں ہمارے نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اختلافات کو ایک سلجھے ہوئے انداز سے گفتگو کے انداز میں ضرور کرنا چاہیے. کئی مرتبہ ایسا موقع آیا ہے کہ جب ہم کالرز کو انوائٹ کرتے ہیں وہ ایک حد ادب کو کراس کر جاتے ہیں, جو کہ حد ادب کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ کے دل میں کوئی سوال ہے, جو سوال, اینی کویسچن, نیم اٹ, ضرور کیجیے. فرسٹ کالر آف دا ڈے, ریڈ ایف ایم. ہلو. ہیلو جی. ایم آئی آن ایئر؟ یو آر سر. ناصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا صاحب خوش آمدید. جی تھینک یو. آپ کا مسلم کمیونٹی پر اعتقاد رکھنا, ایمان رکھنا بہت اچھا ہے, لیکن میں کئی دفعہ یہ سوال کرنے کے لیے کہ اس تمام قرہ ہوائی میں مسلم کے جو دو فرقے ہیں نا, سنی اور شیعہ, یہ دو فرقے بہت گریٹ ہیں, کیونکہ مسلم کمیونٹی اتنی طاقتور ہے, اتنی اس کا پھیلاؤ ہے, بڑے بڑے مذہبی جگہ ان کی. کیا یہ آپ کا مذہب انڈیا میں, پنجاب میں ہوا یا پاکستان میں ہوا؟ یہ جواب دیں. احمد اسپولر صاحب بول رہے تھے. ہاں جی. جی شکریہ, آپ تو ہمیں بہت اچھے کالرز ہیں, ہمیشہ کال کرتے ہیں. کالر ان کی بات کا جواب دیجیے جناب. جی ہمارا جو فرقہ ہے, جو ہماری جماعت ہے, اس کا آغاز اس علاقے میں ہوا جو ابھی اس وقت ہندوستان میں ہے, یعنی کہ قادیان پنجاب کے ہاں, اندر. یس یس. جی پولر صاحب ایک سیکنڈ, میں تسی گل سنتے رہنا ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ? نہ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ٹھیک ہے. میں یہی انہوں نے جواب دے دیا, میرے جواب کا سوال. نہیں ابھی تک کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں آپ سے. آپ اوکے سن جی, بتائیے. ہاں جی, وہ میں نے بتا دیا کہ ہماری جماعت کی جو بنیاد ہے وہ قادیان پنجاب میں رکھی گئی, جی پنجاب کے اس حصے میں جو اس وقت ہندوستان میں ہے, جی. بھارت میں. شکریہ. جی. نیکسٹ کالر ریڈ ایف ایم. ہلو. ہلو, جی ست شری اکال سلمان جی. ست سری اکال جی. Actually, whatever happened in the Pakistan, I really condemn that. Thank you, sir. So, other than that, I have other question, but I just want to talk about that on air. Okay. So, I want to talk to you on off air. If it is like general question, you can do that. کیونکہ ہم نے آپ انوائٹ کیا کہ آپ بات کر سکتے ہو, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. I know, but it's not really. It's kind of personal about Muslim community and. نہیں ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ. ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਜੇ ਜੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਆਏਗਾ, ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਾਲਰ, ਵੀ ਡੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਾ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ. hurt anyone. تو پلیز سر Not a بچو. problem, but it's little bit
personal because I'm sick, Okay. and what I want to talk about, and that's about the Muslim community. तो पूछ लो, कोई फर्क नहीं आंदा. No, actually, no. Okay, with due respect, thank you for your call. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ. Okay. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖਾ ਜੀ. ਸੁਖ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? Okay. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. CKY 93.1 रेड FM 9:40 हो रहे हैं. स्टूडियो से घड़ी में हमारे पास नेक्स्ट कॉलर रेड FM. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी नासिर साहब, मैं ताहिर बोल रहा हूँ. जी ताहिर साहब. जी अपना ताड़े मेहमान भी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी वालेकुम सलाम. जी मैं एक क्वेश्चन करना सी कि अगर एक कलमा गो किसी दूसरे कलमा गो नू काफिर कह सकता है? क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया सी कि अगर एक कलमा गो जड़ा दूसरे कलमा गो नू काफिर कहंदा है तो ओदा कुफर पलट के ओदे ते जाएगा, क्योंकि वो भी कलमा गो ही है जिन्हों वो काफिर कह रहा है. ते इहदा जरा मैनूं तुसीं जवाब दिओ. जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਗੋ ਦੂਸਰੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. जी ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਫਰ ਉਲਟ ਕੇ ਉਸੇ ਤੇ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਆਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਬਾਉਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਰ. ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट योर आंसर सर. जी ओके सॉरी. थैंक यू सर. CKY 93.1 रेड FM 9:41 हो रहे हैं. लिमिटेड लम्हात हैं हमारे पास प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में. आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया हुआ है प्रोफेसर अंसर रजा साहब को और आज हमने बात की इस्लाम के बारे में. प्रोफेसर साहब आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम एज ए रिलीजन ऑफ पीस, आजकल दुनिया में इस्लाम का नाम हर जगह ले लिया जाता है. हमें जर्नली ये महसूस कराया जाता है कि जैसे इस्लाम में जो है जाओ मार दो किसी को, बदला ले लो, सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, जिहाद कर दो. क्या इस्लाम में जिहाद का क्या कॉन्सेप्ट क्या है? आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? जी बात यह है कि इस्लाम मुसलमानों के अमल का नाम नहीं है. इस्लाम नाम है उस चीज का जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल किया और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया अपनी सुन्नत के जरिए और हमें करने के लिए कहा अपनी हदीस के जरिए. इसलिए अगर हम इस्लाम की तालीम को समझना चाहते हैं कि वो असल में है क्या, तो या हमें कुरान से मिलेगा या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा से या आपकी हदीस से. अगर हम किसी आलिम के पीछे लगेंगे, किसी स्कॉलर के पीछे लगेंगे, तो वो इस्लाम नहीं है. हो सकता है कि उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो. इसलिए मुसलमानों के तर्ज अमल को अगर इस्लाम का नाम दे दिया जाए तो वो हरगिज इस्लाम वो नहीं है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे. इसलिए जिहाद की तालीम जो इस्लाम में है वो अपने नफ्स के साथ जिहाद है. दुनिया में अमन फैलाने की कोशिश का नाम जिहाद है. लोगों को मारने का नाम जिहाद हरगिज नहीं है. मैं पाकिस्तान गया हुआ था पिछले दिनों. मेरा वहाँ एक टेलीविजन प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ भी इसी तरह से एक डिबेट चल रही थी जैसे आप और मैं एक जर्नल टॉक कर रहे हैं. उसमें कुछ मुल्ला हजरात फरमा रहे थे कि कोई ऐसा कानून नाफिज कर दिया जाए जो दुनिया भर में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देते. प्रॉब्लम वो ये शो कर रहे थे कि जब पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करते ही हैं तो ये मुसलमान हो जाते हैं. जी एक ऐसा तासुर. आप क्या समझते हैं इसके बारे में, कैसे रोशनी डालेंगे? हाउ यू जस्टिफाई कि आप काफिर नहीं हैं? देखिए अभी जैसे हमारे कॉलर ने कहा है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है. जी. यानी कलमा शहादत पर, अल्लाह की वहदानियत की गवाही और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही जी. और नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज करना. ये 5 चीजें हैं. जी. और 5 अरकान ईमान यानी अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर और यौम आखिरत पर. जी. जो बंदा इन 5 चीजों पर ईमान रखता है और ये 5 काम करता है, 5 गवाहियां देता है, वो मुसलमान है. और फरमाया कि मन सल्ला सलातना वस्तकबल किबलतना वकल ज़बीहतना फहुवा मुस्लिम लहु ज़िम्मतुल्लाह व रसूलिही. कि जो हमारी तरह नमाज पढ़े, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और जो हमारा ज़िबा किया हुआ खाए, वो मुसलमान है और उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल का जिम्मा है. इसलिए ये बंदा मुसलमान है जिसको अल्लाह के रसूल ने मुसलमान करार दिया है. हम किसी पार्लियामेंट की, किसी और चीज की करारदाद को, गवाही को हरगिज तस्लीम नहीं करते और उसको बिल्कुल परवाह नहीं करते कि कोई हमें क्या कहता है. हम अपने अकीदे की रूह से, अपने ईमान की रूह से मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मुसलमान करार दिया है.
اس لیے کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. شکریہ. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں ریڈ ایف ایم. ہلو جی. ہیلو جی. ایئر پہ ہوں جی آپ ایئر پر ہیں سر. اوکے صاحب. پہلی بات تو یہ مجھے یہ نہیں اچھی طرح پتا کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے. جی جی. آپ کا اسٹیشن سنتا ہوں تو لگا کچھ پرابلم ہے وہاں پہ. چلو وہ تو لوکل پرابلم ہے یا پریزنٹ پرابلم ہے, وہ اس کی بات نہیں کرتا میں تو ایک جنرل بات کرتا ہوں. بھائی جو وائلنس ہے نا یہ ریجن کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ٹرو. کیونکہ ریجن ایک وے آف گاڈ کو ملنے کا ایک راستہ, ہر کوئی الگ الگ طریقے سے وہاں پہنچتا ہے. جی. کوئی بھی دھرم ہو, کسی چیز پہ بھی اس کا اعتقاد ہے, چاہے پتھر پہ اعتقاد ہے, وہی اس کے لیے, اور وہی بھگوان ملتا ہے اور خدا ملتا ہے نا. ٹھیک ہے آپ بولیے. تو اس لیے اگر جو فلاسفی ہے ریلیجن کی جو بھی ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا, اس کا میسج دینا, اس کا سمجھانا ضروری ہے, نہ کہ یہ دھکے سے یا طاقت سے یا ڈرا کے یا مار کے بولو بھی اس دھرم کو آپ لے لیجئے اس کی اور اس میں آ جائیے, یا ایسا آپ نہیں کر سکتے. تو وہ جو چیز ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ وہ وائلنس کے لیے آج کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں رہے گی, چاہے کسی بھی لیول پہ ہو. کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, آپ اپنی لوگوں کی آواز پہنچائیے تو حکومتیں بدلتی ہیں, ابھی بدلی ہیں وہاں پہ ایجپٹ میں. سو وہ جو سسٹم ہے ابھی وہاں بھی تو وہ بھی تو سارے مسلمان ہی ہیں, وہاں کیوں جھگڑا نہیں ہوا ہے نا. کیوں نہیں یہ لوگ وہ راستہ اختیار کرتے جس سے لوگ اوپینین بنے اور لوگ سارے خوش ہوں اور اس میں ان کی سہمتی ہو تاکہ ملک ترقی کرے. جی بالکل. جھگڑے کے اندر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا نا. جھگڑا ہو تو گھر میں جھگڑا ہو جائے تو سارا پریوار برباد ہو جاتا ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے جی آپ کی بات. اصل میں ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ جو انٹرفیتھ کانفرنسز ہم کر رہے ہیں مختلف شہروں میں, اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو وائلنس ہے وہ اصل میں مذہب کی تعلیم نہیں ہے, بلکہ مذہب کو ماننے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے اس کو وائلنٹ طریقے سے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں اور زبردستی یا مذہب میں داخل کرتے ہیں یا زبردستی مذہب سے نکالتے ہیں. ہم آپ سے اسی بات کی بنتی کرتے ہیں تمام سننے والوں سے کہ وہ سائلنٹ میجورٹی نہ رہیں بلکہ ووکل ہوں, اور جو فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ کسی بھی جگہ پہ ہوں, کینیڈا میں ہوں یا یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں یا ایشیا میں ہوں, ان سب کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں, ان کے پیچھے نہ چلیں. تبھی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ اب کسی کام کے نہیں رہے اور لوگ ان کے پیچھے نہیں چلتے. CKY 93.1 ریڈ ایف ایم. ہمارے پاس نیکسٹ کالر ریڈ ایف ایم. ہلو. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ہاں جی, میں نے ان سے یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ کیسا تھا, اس کے حوالے سے ذرا یہ روشنی ڈالیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ, دوسرے مذاہب کے ساتھ رسول پاک کے اسوہ سے یہ بتائیں کہ ان کا کیسا سلوک تھا ان کے ساتھ, جس معاشرے میں جو ہے نا وہ رہتے تھے ان کے ساتھ, دوسرے مذاہب کے ساتھ. پوچھتے ہیں جی پروفیسر صاحب. جی سب سے پہلے جو مکہ میں 13 سال زندگی گزاری ہے, حالانکہ تشدد کیا گیا, اس کے باوجود آپ نے مکہ کے امن کو خراب نہیں کیا اور کبھی بھی وہاں پہ بدلہ نہیں لیا کسی سے. اور جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان ایک کووننٹ, ایک میثاق بنایا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں, اور اس میں یہ کہا کہ فار دا پرپز آف اسٹیٹ مدینہ کے مسلمان, یہودی اور مشرکین یہ سارے ایک امت ہیں. اب اس وقت تو مسلمانوں کو امت سے نکالا جا رہا ہے, اس وقت غیر مسلموں کو امت میں شامل کیا گیا فار دا پرپز آف اسٹیٹ. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے سلوک تھا ریاستی سطح پر بطور حکمران ہونے کے, اور پھر ان کے جذبات کا اتنا خیال رکھا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کی آپس میں کچھ تکرار ہو گئی اور اس میں مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مار دیا, تو وہ مقدمہ لے کر آپ کے پاس آیا کہ ابوالقاسم, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابوالقاسم, کہ ہمیں یہ حقوق حاصل ہیں لیکن اس بندے نے مجھے تھپڑ مار دیا. تو آپ نے جب پوچھا تو پتہ لگا کہ یہودی نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. اس پر مسلمان کو غصہ آ گیا, اس نے تھپڑ مار دیا. تو آپ نے فرمایا کہ لا تفضلونی الی موسیٰ, مجھ کو موسیٰ پر فضیلت مت دیا کرو. اب یہ اس یہودی کے جذبات کا
خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی تاکہ کسی کو غصہ نہ آئے, کوئی ہرٹ نہ ہو. ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کسی نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے, تو فرمایا انسان تو ہے نا. اس طرح کے بے شمار واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا, اور اس بات کا کبھی بھی خیال نہیں رکھا کہ اس کا مذہب کیا ہے. انسانیت کا جو خیال آپ نے رکھا ہے, اور تمام لوگوں سے بطور انسان کے جو جس محبت کا سلوک فرمایا. بلکہ ایک دفعہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ نہیں, مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ ابو سفیان آئے ہیں تو انہوں نے وہ چادر اٹھا دی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں, تم مشرک ہو, تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ باپ تھا تمہارا, اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی. سبحان اللہ. تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی آپ نے ابو سفیان کی عزت کا خیال رکھا, اور فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو پناہ ملے گی. تو تمام غیر مسلموں سے تو آپ نے اتنی محبت کا اور احسان کا سلوک فرمایا, اور اسی سے متاثر ہو کر تو لوگ مسلمان ہوتے تھے. ورنہ اگر وہ متشدد رویہ اختیار کرتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, کہ خدا کی رحمت ہے تمہارے اوپر اے نبی کہ تم نرم دل ہو. اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تم سے پھر جاتے, یہ تمہارے قریب بھی نہ آتے کبھی. پروفیسر صاحب, میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اپنے طور پہ بھی. آپ مجھے یہ بتائیے, ہمیں ایجوکیٹ کیجئے کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح, پہلے تو آپ مجھے ذرا سے یہ بتائیے کہ احمدیت اس وقت دنیا کے کتنے ملکوں میں موجود ہے؟ جی, اللہ کے فضل سے 198 ممالک میں ہماری جماعتیں جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں اس وقت, اور ٹینز آف ملینز کے اندر ہماری تعداد پہنچ چکی ہے خدا کے فضل سے. افریقہ میں, ایشیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ کے اوپر ہماری جماعتیں قائم ہیں 198 ممالک کے اندر. دوسری بات مجھے بتائیے, جماعت احمدیہ نے قرآن پاک کا کتنی زبانوں میں ترجمہ کر کے دنیا میں شائع کرایا؟ 50 سے زیادہ زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں اور مزید کے جاری ہیں. پلس 50 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو چکا ہے اور آگے جاری ہے, اور دنیا کے 198 ملکوں میں یہ جماعت موجود ہے. جی, میں نے پڑھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پہ رکھ کر کہے کوئی بات, الزام لگانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی, مجھے الہام کیا جی, کہ تو کہہ جی, کہ میں امام مہدی ہوں, جی, جی, میں وہ ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے. جی, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اس کو تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. جی, بالکل. تو یہ تو جو 198 ممالک میں جماعت احمدیہ کا موجود ہونا, جی, بالکل. اور 50 سے زیادہ زبانوں میں جی, قرآن پاک کا ترجمہ کرنا, جی, اور 113-14 سال گزر جانے, جی, بالکل. تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے جماعت احمدیہ سے؟ بالکل ناراض نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری پشت پر کھڑا ہے, وہ ہماری مدد کرتا ہے, اور باوجود ایک کمزور جماعت ہونے کے اور باوجود نہایت ہی کم ریسورسز کے مالک ہونے کے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں افراد, گروہ, جماعتوں بلکہ حکومتوں کے مقابل پر فتح بخشتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری مدد اور تائید کے لیے ایسے ایسے نشان دکھاتا ہے کہ خود ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, اور ہم دشمنوں کو یہ بتا سکتے ہیں جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تائید کیسے ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا, جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم, ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے, اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان. تو یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے ان اقدامات اور نشانات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے جو ہر وقت وہ ہماری تائید میں دکھاتا رہتا ہے. پروفیسر صاحب, ہمارے پاس نیکسٹ 4 منٹ اور ہوں گے جس کے اندر اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. میرے ساتھ لائن پہ کچھ 3 کالرز ہیں, میں چاہوں گا ان کو لے لیں جی, تاکہ ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں. جی, نیکسٹ کالر پلیز. ہیلو. ہیلو جی, ست سری اکال جی. ہاں جی, میں تو صرف اینا ہی پوچھنا چاہتی ہے بھی کہہ دے ہے بھی ریلیجن از اوپیم, یہ سچ گل ہے؟ سنو جی, جواب آنا بتائیں. جی جی, بالکل غلط گل ہے جی, کیونکہ ریلیجن جڑا ہے وہ زندگی دا ایک رستہ ہے رب نو پاؤن دا. اس واسطے اوپیم کس طرح ہو سکتا ہے جس لے کہ وہ تانوں عملی طور دے اوتے قدم چکن نو کہندا ہے, جس لے وہ کہندا ہے کہ تسی باہر نکلو, تسی اپنے واسطے, اپنے پریوار واسطے, اس سوسائٹی واسطے کم کرو, تے او تے تانوں جگا کے باہر کڈدا ہے. اوپیم تے تانوں سوا دیندی ہے نا, لیکن مذہب جڑا ہے, جڑا دھرم ہے, وہ تانوں جگا کے باہر کڈدا ہے
تاکہ تسی معاشرے دی ترقی واسطے کام کرو. نیکسٹ کالر ریڈ ایف ایم. ہیلو. یس سر. نمسکار سر. نمسکار. بہت ہی ایک چھوٹا سا کوشچن ہے میرا. میں کافی سنتوں کو، مہاتماؤں کو، مولویوں کو، سب کو سنتا ہوں جی. مجھے صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کس کو سنوں. ایسے لوگوں کو سنوں جو دھرم کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو سنوں جو رب کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ میرے حساب سے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. آپ بتائیے دونوں الگ ہیں کہ نہیں ہیں، اور میری سوچ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں رب کے بارے میں بات کرنے والوں کو ماننا چاہتا ہوں، نہ کہ دھرم کے بارے میں. کیا میں صحیح ہوں یا غلط؟ آپ جواب سنیں. جی جواب سنیں. جی پروفیسر صاحب. آپ اس کی سنیں جو دھرم آپ کو رب سے ملا دے، کیونکہ دھرم جو ہے اس کا مقصد یہ ہے، جیسا ہمارا دھرم ہے اسلام، اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے امن شانتی، اور دوسرا ہے اپنے خدا کو ملنا، اپنے رب کو پانا اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا. اس لیے ہمارا جو دھرم ہے وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے شانتی پورن ایک معاشرہ قائم کرنا ہے، ایک سوسائٹی قائم کرنی ہے، اور کیسے آپ اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں. دس از ناٹ دی مونولوگ بٹ دس از دی ڈائلاگ، کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کو جواب ملتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ کنفرم بلیف ہے کہ اس زمانے میں بھی آپ کا رب آپ سے بات کرتا ہے. جو بات نہیں کرتا وہ رب نہیں ہو سکتا. خدا نے قرآن میں یہ کہا کہ حضرت موسیٰ جب ماؤنٹ سائنائی سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی قوم نے ایک بچڑا بنایا ہے اور اس کو انہوں نے رب بنایا ہے. خدا نے قرآن میں اس کے رب نہ ہونے کی یہ دلیل دی ہے کہ یہ تو ان سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ رب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ کا رب آپ سے کلام نہیں کرتا تو اس کی حیثیت اس بچڑے سے زیادہ نہیں ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے. اس لیے اس دھرم کی بات سنیں جو آپ کو رب سے ملا دے. جو دھرم آپ کو رب سے ملاتا نہیں، جو دھرم آپ سے رب کی کمیونیکیشن نہیں کرواتا، اس کو چھوڑ دیں. لاسٹ کالر. ہیلو. ہیلو جی. میں پروگرام سن رہا تھا آن اینڈ آف. آئی واز ڈرائیونگ. اوکے سر. میں سلمان بھائی آپ کہہ رہے تھے ہم تو بہت چھوٹے تھے اس وقت جب احمدیوں کو پاکستان میں نان مسلم قرار دیا گیا. جی. میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے نان مسلم قرار دیا گیا تھا؟ ویری گڈ کوشچن. آپ جواب لیجیے اس کا. اور کوئی بات تو نہیں اور ساتھ کوئی نہیں سلمان بھائی تھینک یو. سنیے جناب. جی پروفیسر صاحب. اس لیے نان مسلم قرار دیا گیا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو سچے مذہب کے مخالفین ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں ہر دور میں، کیونکہ وہ دلیل کے ذریعے، آرگومنٹ کے ذریعے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے پاس الٹیمیٹ جو ایک ویپن باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو استعمال کر کے اس کو سچے مذہب کو سپریس کرنے کی کوشش کریں. تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا کہ جب وہ دلائل سے عاجز آ گئے، جب وہ آرگومنٹ سے عاجز آ گئے اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آخری حربہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی پاور کے ذریعے ان کو خاموش کرایا جائے. اس لیے انہوں نے یہ کام کیا. اور 74 میں جب انہوں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوا. اس لیے پھر 84 میں انہوں نے سینکشنز لگا دی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، پھر سپریس کرنے کی کوشش کی. دوستو آج کا پروگرام ہمارا پاکستان میں، آج کے مہمان کے ساتھ آپ نے ہمارے بات کی، پروفیسر انصر رضا صاحب. ایک کال اور آئی ہے، میں ضرور لینا چاہوں گا کیونکہ جو آیا وہ ضرور کچھ پائے گا. جی کالر آپ. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ لائن پر ہیں آن ایئر. آپ دونوں کو سلام ہے، لیکن مجھے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی کیجیے. انہوں نے بولے 2 کلمہ. 2 کلمہ؟ ہاں 1 کلمہ تو ہوتا ہے، 2 کلمہ کدھر سے آیا؟ 2 کلمہ ویسے تو اسلام میں آپ کو پتا ہے کتنے کلمے ہیں؟ 4 کلمہ ہیں. 4 ہیں؟ کتنا ہے؟ چلیے میں آپ کو پروفیسر صاحب ہی جواب دیجیے. آپ انہیں سنیے اپنے فون کو. میں آپ کی لائن کو آف کر رہا ہوں تاکہ پروفیسر صاحب بولے از دیٹ اوکے ود یو؟ یا اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا اور ایک سوال ہے یہ. جی جی. احمدی جو ہے وہ تو مسلم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ان کا کلمہ کچھ دوسرا ہے. کیا ہے وہ بتائیے، لوگوں کو سن رہے ہیں. ہمارا کلمہ جو ہے نا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی جی. وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. اوکے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ احمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا. اوکے محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ نے کہا وہ مسلمان نہیں ہے، آپ کا یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے. یا اور پہلا سوال آپ نے جو کیا
اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ آپ نے کہا کہ کلمہ ایک نہیں دو نہیں ہو سکتے، ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی چلیے آپ اس کے پھر آپ نے کہا بیچ میں کہ کلمے 4 ہیں، تو آپ اپنے اس کے اوپر کائنڈلی سنیے. مجھے آپ کی کال سننا بہت اچھا لگا کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. پروفیسر صاحب جواب دیں گے. ریڈ ایف ایم. جی بات یہ ہے کہ کلمہ تو ایک ہی ہے. میں نے نہیں کہا کہ 2 کلمے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ کلمہ شہادت جو ہے وہ 2 چیزوں کی گواہی ہے، ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت. یہ 2 چیزیں ہیں جو ایک ہی کلمے کے 2 حصے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہے اور محمد رسول اللہ دوسرا حصہ ہے. یہ دونوں مل کر ایک کلمہ بناتے ہیں. ہم صرف اللہ کی وحدانیت کو مان کر مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار نہ کر لیں اور اس کی گواہی بھی نہ دے لیں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے کبھی بھی، آپ کسی چھوٹے سے بچے سے 3-4 سال کا بچہ احمدی گھرانے میں ہو اور اس کو اس کے ماں باپ نے کلمہ سکھایا ہو، اس کو روک کے پوچھ لیں کہ بیٹا تمہارا کلمہ کیا ہے، وہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی سنائے گا. احمد رسول اللہ نہ ہم کہتے ہیں نہ ہمارا عقیدہ ہے. اور میں اپنی بہن سے یہ درخواست کر دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اس لیے سنی سنائی بات کو کبھی نہ مانیں بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کریں کہ واقعی احمد یہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں. تو ہم ہرگز احمد رسول اللہ نہیں کہتے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں. میں خود اس جماعت میں شامل ہوا ہوں، میں پیدائشی احمدی نہیں ہوں اور میں نے بھی آج تک کبھی کسی جگہ کے اوپر، اور بلکہ میرے احمدی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مولوی کہتے تھے کہ ان کا کلمہ احمد رسول اللہ ہے. جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ ہے، مولوی جھوٹ بولتے ہیں. اس کے اوپر مجھے اتنا ریئیکشن آیا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹوں کو چھوڑ کر سچوں میں شامل ہو جاؤں. میرا خیال ہے خاتون آپ کا سوال کا جواب بہت اچھے طریقے سے پروفیسر صاحب نے دیا، اور آپ کو یہ پتا، انہوں نے خود بتایا، اپنے منہ سے اقرار کیا کہ یہ بورن احمدی نہیں ہے. ان کو پاکستان میں یہی مولویوں کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ احمدی، آج جیسا کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ کے بجائے احمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور کہا کہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لیں. اپنے آپ کو سچائی کی طرف لے کر چلیے. آپ کی بات اتنی اچھی تھی کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ پیغام دے گی. نمبر 1. نمبر 2، جو پروفیسر صاحب نے آپ کو بات بتائی، آئی وڈ لائک ٹو ری ایٹریٹ دیٹ ان اے وے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ 3 کلمے سکھا کے یا 2 کلمے سکھا کے یہ نہیں بتا سکتے بیٹا کہ کوئی تم سے پوچھے تو تم اس کو، باہر والے کو یہ بتانا تو گھر والے کے لیے یہ پڑھنا. آپ کو بڑا اوپن چیلنج دے دیا گیا. کہیں جائیں، احمدیہ مسجد کے باہر کھڑی ہو جائیں، ایک بچے کو پوچھیں جو کہ بولنے کے قابل ہے، کہو بیٹا اپنا کلمہ سناؤ، انشاءاللہ وہ یہی کہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے در ثمین. دعوت فکر دیتے ہیں، یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں، یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں، باطل سے میل دل کے ہٹاؤ گے یا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں، کب تک رہو گے ضد و تعصب میں ڈوبتے، آخر قدم بصدق اٹھاؤ گے یا نہیں، کیوں کر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بات، کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں، سچ سچ کہو. بہت اعلیٰ شعر ہے. کہا سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب، پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں. یہیں پر پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ہمارا پاکستان، کچھ لمحات زیادہ ہو گئے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. پروگرام کی اہمیت اتنی زیادہ تھی. مجھے لگتا ہے ایک کال اور آ چکی ہے پروفیسر صاحب، لینی پڑے گی. اس کے بعد میں ریسپشنسٹ سے گزارش کروں گا کہ اور کالز نہ لیں. جی کالر آپ. ہلو. ہلو. یس سر. ہائے سلمان جی. ہائے جی. اٹس سکھ اگین. سکھ جی بولیے. ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦੀ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ. Okay, if you are on here, then I'll ask you a question. جی بولو. Kalma you have just read. Yeah. Can I just ask you what does that mean? Yes. And can you read that again? جی پروفیسر صاحب موجود، جواب بھی دیں گے ਤੁਹਾਡਾ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ؟
No, that's all. Thank you. Okay, please listen the answer now. The kalma sharif jara padya ho te oda translation professor sahab ji please. Ji, our kalma is in Arabic language and the exact words are La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the translation is that there is no God but Allah and Muhammad, peace be upon him, is his prophet. So this is our kalma and this is the translation of the kalma. Can you say it in Urdu and Punjabi as well? जी, इन्होंने पूछा है कि कलमा क्या है, तो कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह एक है, यानी अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, और मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं. तो ये पंजाबी में मैं कह दूं कि अल्लाह के सिवा रब कोई नहीं, खुदा कोई नहीं, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ. शुक्रिया प्रोफेसर साहब. जी, जज़ाकल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे. यू आर मोर देन वेलकम. आइंदा भी जब आप तशरीफ लाएं हमें मुझे तो पता चल जाएगा, हम आपको बुलाते रहेंगे. और दोस्तों, मैं आपसे एक खुली आपको ये इजाजत है. मेरा जो एड्रेस है salman@redfm.ca. आप जब चाहें अहमदियत से मुतालिक भी कोई सवाल हो तो मुझे लिखिए. मैं प्रोफेसर साहब को स्टूडियो में बुलाकर ऑनलाइन लेकर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा. प्रोफेसर साहब जी, मैं एक आखिरी गुजारिश करना चाहूँगा अपने सामाइन की खिदमत में कि हम टोरंटो में जमात अहमदिया का एक रेडियो प्रोग्राम है, रेडियो अहमदिया के नाम से 5:30 AM के ऊपर हम करते हैं हर इतवार को रात 10 से 12 बजे टोरंटो टाइम, और 7:70 AM के ऊपर हम हर शाम को 4 से 5 बजे करते हैं. आप उसको इंटरनेट के ऊपर voiceofislam.ca पे सुन सकते हैं. voiceofislam.ca लाइव भी सुन सकते हैं, और हमारे पुराने प्रोग्राम्स के आर्काइव्स भी उसके ऊपर मौजूद हैं. आप उसके ऊपर हमें ईमेल भी कर सकते हैं, info@ahmadiyya.ca, info@voiceofislam.ca. तो यू आर मोर देन वेलकम कि आप हमें फ़ोन करें या ईमेल करें, हमारे प्रोग्राम सुनें. आपको जमात अहमदिया के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत सी बातें वहाँ से पता चल सकती हैं. ये CKY 93.1 रेड FM.